اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ احادیث جو آپ کے سامنے عقل کے حوالے سے بیان کی جا رہی تھی، ان میں سے آج یہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں کمال العقل فی ثلاثۃ، عقل کا کمال تین چیزوں میں: التواضع للہ، اللہ کے لیے متواضع ہونا، اپنے آپ کو بڑا نہ بتانا، بڑا نہ جاننا، متواضع منکسر، بالکل جو ہے ایک بندے کو جیسا ہونا چاہیے ویسا اللہ کے سامنے اظہار کرنا، وہ حسن الیقین، اور یقین جو ہے وہ گمان رکھنا، اچھا گمان رکھنا، اچھا یقین جو اس کے پاس ہوگا، حسن الیقین یعنی اچھا یقین جس کے پاس ہے، گویا کہ اس کے پاس کمال عقل پایا جاتا ہے۔ وَالصُّمْتُ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اور بات کرنا تو صرف اور صرف جو کلام ہوگا وہ بھلائی کے حوالے سے کلام، اچھائی کے حوالے سے کلام، ورنہ عاقل جو ہے وہ خاموش رہتا ہے۔ اگر عاقل گفتگو کر رہا ہے تو گفتگو کے اندر بھلائی کے پہلو اس کے اور اچھا ہی اس کی زبان سے صادر۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کی عقل کے حوالے سے ہیں کہ اس کی عقل کمال کو پہنچی ہے یا کمال کو نہیں پہنچی۔ پہلی چیز ہے اللہ کے سامنے متواضع ہونا، متکبر نہ ہو انسان، اللہ کے سامنے احساس برتری نہ جتائے، اللہ کے سامنے بڑائی کا اظہار خدا کے سامنے نہ کرے۔ دوسری چیز حسن الیقین، یقین جو ہے اس کا بہتر، اچھی چیزوں کا کے حوالے سے وہ یقین پیدا کرے۔ وَالصُّمْتُ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اور خاموش رہنا، اور اگر گفتگو کی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے تو صرف اور صرف خیر کے علاوہ کوئی چیز زبان سے صادر نہیں۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے جو عقل کو بتا رہی ہے کہ عقل انسان کی کیسے ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں حضرت فرماتے ہیں ذہاب العقل بین الہوى والشہوہ، عقل انسان کی چلی جاتی ہے کہ جب انسان خواہشات اور شہوت کے درمیان گرفتار ہو جائے۔ ایک انسان ایسے دو راہے کے اوپر کھڑا ہو جائے کہ جہاں کے اوپر ایک طرف انسان کی خواہشات ہیں اور دوسری طرف انسان کی شہوات۔ اگر ایسے کوئی دو راہے کے اوپر ہے، اس طرح سے خواہشات اور
شہوات کے درمیان یہ رفتار ہے، تو انسان کی عقل پھر جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے، انسان کی جو ہے وہ عقل اس کی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری حدیث ہے جو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت فرماتے ہیں کہ رائے الرجل میزان و عقل، ایک انسان کی رائے جو ہے کیسے پتا چلے گی کہ یہ رائے اس کی کیسی؟ انسان کی رائے اس کی عقل کا میزان، جس کا کے پاس جیسی عقل ہوگی اس انداز سے وہ اپنی رائے کو پیش کرے گا۔ تو رائے الرجل میزان و عقل، انسان کی رائے اس کے عقل کا میزان، اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی نے اچھی رائے دی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ عقلی اعتبار سے وہ کامل ہے، غلط رائے دی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ عقلی اعتبار سے اس کے کیا کمزوری پائی جاتی ہے، ضعف پایا جاتا ہے۔ تو یہ عقل ہے، یہ رائے ہے کہ جو ترجمان ہے عقل کی، اور بتا رہی ہے کہ کس کے پاس کیسی عقل ہے۔ تیسری ایک چوتھی حدیث ہے جس کے اندر عقل کا فائدہ بتایا گیا ہے کہ عقل کا فائدہ اور ثمرہ کیا ہے، اور یہ حدیث بھی ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس کے اندر جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں ثمرۃ العقل مخت الدنیا، عقل کا فائدہ اور عقل کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان دنیا کو پھر ناپسند کرے گا، وَقَمْهُ الْهَوَىٰ، اور دوسرا فائدہ اور ثمرہ جو عقل کا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی خواہشات کو کچلے گا۔ اگر یہ دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، مخت الدنیا، دنیا کو دشمن رکھنا، دنیا کو ناپسند کرنا، وَقَمْهُ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کو اپنی کچلنا، دبانا، یہ دو چیزیں جو ہیں اگر کسی انسان کے اندر ہیں تو ایسا انسان جو ہے وہ کے اندر عقل کے اعتبار سے فائدہ پایا جاتا ہے، ثمرہ پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو انسان جو ہے وہ عقلی ثمرہ جو ہے اس سے ہر کیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار جو ہے وہ ہم لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم ان احادیث کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ ان احادیث کو سمجھی اور سمجھ کے اس کے اوپر جو ہے عمل کریں۔ عقائد کے حوالے سے جو گفتگو آپ لوگوں کے سامنے چل رہی تھی وہ عدل الہی کے حوالے سے بات تھی۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے جو مختلف چیزیں تھیں وہ ان کی کیا تعریف ہے، اور ایک عمومی تعریف تھی، ایک خصوصی تعریف تھی، وہ دونوں تعریفیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے نقل کی گئی۔ اس کے علاوہ عقل کے حوالے عدل کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت عدل ہی کو کہ اصول دین کے اندر رکھا گیا، اور دیگر جو ہے اوصاف ہے اللہ کے بہت سے صفات ہیں، ان کو جو ہے کیوں الگ سے نہیں ذکر کیا گیا، صرف اور صرف عدل ہی کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کے حوالے سے بھی جو آپ کے سامنے معروضات تھے وہ گزشتہ درس کے اندر پیش کیے۔
آج کی جو ہماری بحث ہے وہ ہے جبر اور اختیار کا مسئلہ، کہ بندگان خدا اپنے کاموں میں، اپنے افعال میں مجبور ہیں یا مختار۔ یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ عدل الہی ہی کے ذیل میں آتا ہے، عادل کے ذمہ میں۔ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی جبر کا مسئلہ اور اختیار کا مسئلہ جو ہے وہ عدل الہی سے اس کا کیا ربط پایا جاتا ہے؟ اس کو جو ہے آپ عدل کے ذیل میں کیوں شمار کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو لوگ عقیدہ جبر کے قائل، بندگان خدا کے حوالے سے، انسانوں کے حوالے سے جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مجبور پیدا کیا ہے، ان کے کیا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے عدالت کا کوئی تصور نہیں۔ اور بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ایک بندے کو مجبور پیدا کیا ہے تو پھر وہ اگر اچھے کام انجام دے رہا ہے تو وہ اچھے کام بھی اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں انجام دے رہا ہے، برے کام اگر انجام دے رہا ہے تو برے کاموں کے اوپر بھی جو ہے اس کا کوئی اس میں ارادہ نہیں شامل ہے، کوئی اس کا اختیار نہیں، تو مجبور ہے۔ جبر کی بنیاد کے اوپر، اکراہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس سے یہ فعل صادر ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے ایک مشین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک مشین کے اندر پرزے جو ہیں وہ سیٹ ہوتے ہیں، اور بہرحال جو ہے جو سسٹم اس مشین کے اندر سیٹ کر دیا جاتا ہے، پرزے جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی اعتبار سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، خود ان الگ سے جو ہے ان کا کوئی ذاتی ارادہ اور ذاتی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی مسئلہ گویا کہ انسان کے حوالے سے بھی ہے کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن نہ انسان کو گویا کہ ارادہ دیا ہے اور نہ انسان کو اختیار دیا ہے۔ یہ دیکھیے یہ بحث جو تھی وہ بہرحال اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کی جانب اشارہ ہوا، آپ کے سامنے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ دو گروہ عالم اسلام میں وجود میں آئے، ایک ہے اشاعرہ اور دوسرے ہیں معتزلہ۔ اشاعرہ جو ہیں اس کے بانی ابو الحسن اشعری تھے، اور معتزلہ کے بانی جو تھے وہ واصل ابن عطا تھے۔ اگرچہ اشعریت جو ہے وہ ابتدا میں جب وجود میں آئی ہے تو وہ اس کا دعویٰ تھا کہ جو لوگ عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں یا حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، یا جس نقطۂ اعتدال پہ ان کو ہونا چاہیے تھا، جس نقطۂ وسط کے اوپر ان کو ہونا چاہیے تھا، وہاں کے اوپر نہیں، لہذا ہم جو ہیں لوگوں کو راہ اعتدال کی جانب لائیں گے، طریقہ وسط کی جانب لے کر آئیں گے۔ صدر اسلام میں ایک فرقہ جو ہے وہ ایجاد ہوا تھا مجبرہ کے نام سے، جو جبر کا عقیدہ رکھتا تھا کہ بندہ جو ہے اپنے اعمال میں مجبور ہے، اور انسان جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ بہرحال یہ فرقہ جب وجود میں آیا تو اس کے مقابلے میں ایک دوسرا فرقہ جو ہے وہ پیدا ہوا جس کو مفوضہ کہا جاتا ہے۔ مفوضہ اس فرقے کو کہا جاتا تھا کہ جو
یعنی یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ نہیں، انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے اندر، اپنے افعال کے اندر، اپنے کردار میں جو ہے وہ مکمل اختیار رکھتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اس کو زبردستی جو ہے اس سے کوئی کام نہیں چاہتا۔ یہ دو گروہ جو تھے وجود میں، مجبرہ اور مفوضہ کے درمیان جو ہے بے پناہ جو ہے وہ مارکہ آرائی ہوئی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ مناظرے ہوئے، بحثیں ہوئی۔ علم کلام کی جو کتابیں آپ دیکھیں گے تو وہاں کے اوپر جو ہے عقائد کے حوالے سے جو کتابیں ہیں وہاں کے اوپر یہ بحث آپ کو مل جائے گی۔ آج جو آپ کے سامنے جو بیان کیے جا رہی ہے وہ تو بس ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور مختصر انداز میں اجمالی طور پر جو ہے کچھ اشارے آپ کے سامنے کیے جائیں گے، لیکن جو لوگ اس ذیل میں چاہتے ہیں کہ مطالعہ کریں وہ عقائد کی جو تفصیلی کتابیں ہیں وہ اس ذیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں وہاں کے اوپر جو ہے دونوں کے جو نظریات ہیں ان سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اشعریت جو ہے وہ مجبرہ اور مفوضہ کے درمیان نقطۂ اعتدال کو قائم کرنے کے لیے آئی تھی۔ ابوالحسن اشعری نے کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جو یہ افراد اور تفرید والے نظریے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ نقطۂ اعتدال قائم کریں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ بحث شروع کی، اور جو ہے وہ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی بحث میں نقطۂ اعتدال تک ابوالحسن اشعری نہیں پہنچ سکے۔ بعد والے بھی جو تھے ان لوگوں نے جو مسلک اشعریت کے پیروکار تھے انہی نے بھی جو ہے وہ اسی راہ کو اپنایا، اور دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم جو ہے اعتدال اور وسط کے اوپر قائم ہو جائیں گے، لیکن وہی مجبرہ والا عقیدہ ابوالحسن اشعری نے بھی اختیار کر لیا کہ بندہ جو ہے وہ اپنے اعمال کے اندر، اپنے افعال میں مجبور ہے، اس کو اختیار نہیں۔ یہ حضرات جو تھے انہوں نے گویا کہ خداوند کریم کے کو ظالم قرار دے دیا۔ ایک طرف سے اللہ جو ہے ایک انسان کو مجبور معاذ اللہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ، برے کاموں کے اوپر، اور پھر جب وہ برے کام انجام دے گا تو قیامت میں اس کے برے کاموں کے اوپر اس کو سزا بھی دے گا۔ ایک انسان کو اللہ مجبور کر رہا ہے اچھے کاموں کے لیے، اور جب وہ اچھے کام جو ہے انجام دے گا تو اس کو جو ہے عادی کے برخلاف ہے۔ عدالت الہی سے کسی بھی اعتبار سے یہ چیز سازگاری نہیں رکھتی۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جبر اور اختیار کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے اس سلسلے میں جو ہے وہ منع کیا ہے اور روکا ہے، اور کہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے اس بحثوں کے اندر وارد ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہی لوگ جو ہیں اس بحث کے اندر وارد ہوں اور اس بحث کو کریں کہ جو لوگ عقائد میں مہارت رکھتے ہیں، توحید کا عقیدہ ان کا جو ہے وہ مضبوط ہے، اور بہرحال جو ہے وہ جو مغالطہ ہے، مجادلہ ہے، اس کو تشخیص دے سکتے ہیں کہ کہاں کے اوپر جو ہے مغالطہ پیدا کیا جا رہا ہے، کہاں کے اوپر جو ہے وہ دلیل عقلی کو چھوڑا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جدل کی راہ کے اوپر گامزن ہو گیا ہے۔ اجمالی طور کے اوپر جو ہے یہاں کے اوپر ہم کو جو ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے، جو انشاءاللہ آپ کے سامنے بعد میں
بیان ہوگا کہ نہ تو انسان مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہے اور نہ ہی مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے. درمیان والا ایک امر اس کے پاس ہے، نہ جو ہے وہ مجبور اور نہ ہی محتاج ہے. تو خود جو ہے اگر اس عقیدے کا تجزیہ کیا جائے، عقیدہ جبر کا، تو اس کے پیچھے دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس عقیدے کو وجود میں لانے کے پیچھے سیاسی اغراض و مقاصد شامل تھے. خاص طور کے اوپر جو ہے اس عقیدے کو، عقیدہ جبر کو بنی امیہ نے ایجاد کروایا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ محدث سے آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ مذہب اور لامذہب کی جب جنگ ہوتی ہے، ایک طرف دین ہے، دوسری طرف بے دینی ہے، تو وہاں کے اوپر کامیابی جو ہے وہ دین کو ملتی ہے، مذہب کو ملتی ہے. لیکن جب مذہب کی نقاب اوڑھ کر الحاد آ جائے، گمراہی آ جائے، اور تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بہرحال جو ہے مقابلہ کرنا میں بڑی دشواری. اگر عقیدہ جبر الحاد کی جانب سے، دہریوں کی جانب سے پیش کیا جاتا تو عام مسلمانوں کو جو ہے وہاں کے اوپر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تشخیص دے لیتے کہ بھئی یہ تو خود ملحد ہیں، یا اللہ کے وجود کے قائل نہیں، یہ تو دین کو مانتے نہیں ہے، مذہب کو مانتے ہیں. تو وہاں مقابلہ کرنے میں آسانی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب مذہب کی آڑ لے کر، مذہب کی نقاب پہن کر، دین کی بھیس کوئی جو ہے وہ ایسی ملحدانہ بحثیں پیش کرتا ہے، اس سے عام عوام جو ہے دھوکہ کھا جاتی ہے اور وہ اغوا ہو جاتی ہے، ہائیجیک ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان کی باتوں کو تسلیم کرتی ہے. تو سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر عقیدہ جبر کو کیوں پھیلایا گیا، یہ سوال ہوتا ہے. اگر آپ اس کا تجزیہ کیجئے گا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سماج میں ظالم اور جابر حاکموں کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی تھیں، جو انقلابی جذبے ظالم اور جابر افراد کے حوالے سے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں اور قیام کریں، اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. یا تو طاقت کا استعمال کرے حکومت، اور طاقت کے بلبوتے کے اوپر جو ہے عوام کے اس جذبے کو جو ہے انقلابی جذبے کو ختم کرے. دوسرا طریقہ یہ کہ مذہب کی آڑ لے کر مذہبی متون کو لوگوں کے سامنے پیش کر لوگوں کو انقلاب برپا کرنے سے روکا. حکومت نے دونوں طریقوں کو اختیار کیا، کئی کے اوپر اپنی طاقت کا استعمال کیا اور طاقت کے ذریعے سے انقلابی افراد کا قلع قامہ کیا، ان کی گردنیں کاٹی، جلا وطن کیا، ان کو سولی کے اوپر لٹکایا. اور کہیں کے اوپر جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ احادیث، جھوٹی احادیث لوگوں کے سامنے پیش کروائی، اور ایسے افراد جو درباری محدثین تھے ان کی خدمات حاصل کری، ان کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کے درمیان اس عقیدے کو پھیلایا گیا کہ اگر ایک ظالم اور جابر حاکم ہمارے ہو گیا ہے تو دیکھو خبردار اس کی اطاعت سے باہر مت نکلنا، اس کی اطاعت کرنا
کیونکہ اس حیثیت اولی الامر کی حیثیت ہے. قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں صاحبان امر ہیں اولی الامر. یعنی صاحبان امر کون؟ جو وقت ہیں ان کی اطاعت کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس قرآن کی آیت کی غلط تفسیر کرنا کہ اولی الامر صاحبان امر حاکمان چاہے جیسے ہوں تم کو حق نہیں حاصل ہے کہ ان کے خلاف لب کشائی کرو، ان کے خلاف علم بغاوت کو بلند کرو، کیونکہ اللہ نے ان کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے. تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو، ایک لمحے کے لیے بھی ان کی اطاعت سے باہر مت جاؤ. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس انقلابی جذبے کو ختم کرنے کے لیے مختلف لوگوں سے مدد حاصل کری. محدثین جو حدیثیں بیان کرتے تھے ان سے جو ہے ان کو آمادہ کیا گیا کہ وہ جناب رسالت مآب سے ایسی حدیثیں جو ہیں نقل کریں، اپنی طرف سے تیار رسول اللہ کی جانب منسوب کریں اور لوگوں کو اس کا یقین دلائیں کہ حاکم وقت جو ہے وہ اس کی مخالفت کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک حاکم اچھا ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر ایک حاکم برا ہے تو بھی یہ اللہ کی جانب سے. چنانچہ محدثین نے جو ہے احادیث کے کارخانے جو ہیں کھولے اور کھولنے کے بعد جو ہے وہ ایسی ایسی احادیث جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے نقل کرنا شروع کر دی کہ خبردار تم کو حق نہیں ہے کسی حاکم کی مخالفت کرنے کا، خواہ وہ جو ہے ایک حبشی غلامی کیوں نہ ہو، تمہارے سروں کو مسلط کر دیا گیا ہو. اگر تم امور خیر دیکھ رہے ہو کہ وہ انجام دے رہا ہے تو اس پر تم اللہ کا شکر کرو، اور اگر جو ہے برے اعمال وہ انجام دے رہا ہے تو وہاں کے اوپر جو ہے تم کو چاہیے کہ تم جو ہے اس کی اصلاح کے لیے جو ہے خدا سے دعا کرو بس. لیکن خبردار اس کی اطاعت سے باہر مت نکل، اپنے گردن میں جو اس کی بیعت کا قلادہ پہنے ہوئے ہو اس کو مت اتارنا. تو یہ عقیدہ جو تھا وہ سیاست کے تحت لوگوں کے درمیان رائج کیا گیا عقیدہ جبر کو، اور بعد میں جو ہے یہی عقیدہ جو تھا عوام کے درمیان اختیار پیدا ہو گیا. اب ابتدا میں جب ہوتا ہے کہ کوئی بات آتی ہے ایک معاشرے کے اندر وجود میں آتی ہے تو شاید اس کے لیے جو ہے اتنی زیادہ دلیلیں نہ تشکیل آ سکے، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے لوگ پھر اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور پھر وہ اس ذیل میں جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ دلائل بھی بنا لیتے ہیں اور ان دلائل کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے عقیدے کی حقانیت کو ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. البتہ آپ دیکھیے کہ اس مسئلے کے متعلق مختلف دلائل جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور ہم بھی ایک اہم دلیل کو یہاں پر پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ انسان دیکھتا ہے کہ ماحول لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح سے تربیت، نصیحت، ہدایت، تبلیغ، عمومی رسم و رواج بلا شبہ انسانی فکر اور روح پر اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اور بعض اوقات
اس کی مالی اور اقتصادی حالت بھی اس کے پاس حرکات کا باعث بنتی ہے. وراثت کا عامل بھی بے پناہ مؤثر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک چیز میراث کے طور کے اوپر حاصل کرے. تو کبھی جو ہے معاشرے کا ماحول اور کبھی جو ہے معاشرے کا یعنی سماج کے اندر جو مختلف رسم و رواج رائج ہیں وہ، اور کبھی جو ہے وہ میراث کا مسئلہ کہ انسان کو یہ چیز مزاج میں اپنے بزرگوں سے مل گئی، اپنے باپ دادا سے مل گئی. یہ ساری چیزیں جو وہ انسان کے پاس جب اکٹھا ہو جاتی، چنانچہ ایک انسان کبھی جو ہے وہ میراث کی بنیاد کے اوپر کوئی کام انجام دیتا ہے، کبھی سماج کا تقاضا ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس کام کو انجام دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ بہرحال جو ہے ماحول اور فضا جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ انسان سے جو ہے وہ ایسے امور کو انجام دیتا ہے. تو اب مثال کے طور کے اوپر سماج کا مسئلہ ہے کہ ایک گمراہ سماج کے اندر ایک انسان زندگی گزار رہا ہے. تو اب جب ایک گمراہ سماج کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور وہاں کے اوپر جو ہے اس نے جس روش اور جس طریقے کے اوپر جو ہے پورا معاشرہ چل رہا تھا اسی طریقے اور اسی روش کو اس نے بھی اختیار کیا، اور بعد میں جو ہے وہ گویا کہ عذر پیش کرے کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی ہمارا سماج جو تھا وہ ایسے کام انجام دے رہا تھا، میں بھی جو اس کام کو انجام دے رہا میں نے. تو بہرحال جو ہے یہ عذر جو ہے اس کا قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ چاہے سماج کا مسئلہ ہو چاہے جو ہے وہ میراث کا مسئلہ ہو کہ میراث میں ایک انسان کو ایک چیز ملی ہے یا جو ہے وہ فضا اور ماحول ہو، وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ارادے کو اور اختیار کو انسان سے سلب نہیں کرتی. دیکھیے اب جوش نے جو ہے بہت اچھا جو ہے اپنے ایک بند میں جو ہے ایک مسدس تھا، اس مسدس کے ایک بند کے اندر جو ہے انہوں نے اس جانب اشارہ کیا کہ کیسے کوئی عزیز روایات چھوڑ دے. ماں کا مزاج باپ کے عادات چھوڑ دے. آسان نہیں ہے رشتہ اوہام تو ورثے میں جو ملے ہیں وہ اسنام. تو بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان سماج اور ماحول کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. یہ چیزیں جو ہے کہ سماج کے اندر ایک چیز رائج ہے لہذا ہم جو ہے اس چیز کو انجام دیتے. ہمارے بزرگ جو ہے اس کام کو انجام دیتے تھے لہذا جو ہے اب اس کام کو انجام دیتے. ماحول ہے ایسا، فضا ایسی ہے، ماحول اور فضا کا یہ تقاضا ہے، اکثریت جو ہے وہ اس کام کو انجام دے رہی، تو ہم کون ہوتے ہیں اقلیت میں الگ جو ہے ہم اکثریت سے اپنا جو ہے وہ راستہ الگ کریں. ان چیزوں کو جو ہے وہ دلیل کے طور کے اوپر پیش کیا جاتا ہے انسان سے ایک کام جو غلط انجام پایا ہے وہ سماج کی بنیاد کے اوپر انجام پایا ہے. انسان نے ایک غلط کام کو اگر انجام دیا ہے تو وہ اس کا خاص ماحول کے جس ماحول کے اندر اس کی تربیت ہوئی ہے اس بنیاد کے اوپر جو ہے اس نے اس غلط کام کو انجام دیا ہے. انسان نے مثال کے طور کے اوپر اگر کسی حزب کی یا کسی پارٹی کی جو ہے طرفداری کری ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کی ہے کہ اکثریت جو ہے اس حزب کی طرفدار تھی، اکثریت جو تھی وہ اس کی جانب تھی.
لہٰذا جو ہے یہ انسان بھی جو ہے اس کی جانب چلا گیا. لیکن یہ چیزیں عذر کے طور کے اوپر نہیں پیش کی جا سکتی. قطعاً کوئی عاقل ان چیزوں کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے بالاتر ہے خود انسان کا ارادہ، انسان کا اختیار. بھائی انسان آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے امور کے اندر پورا جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے کہ چاہے تو وہ اس کو انجام دے اور چاہے تو وہ انجام نہ دے. مثال کے طور کے اوپر انسان کو پیاس لگی ہے تو انسان اختیار رکھتا ہے چاہے تو پانی پیے اور چاہے تو پانی نہ پیے. یہ انسان کا حق اختیار اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ دیا. انسان اپنے کاموں میں اپنے ارادے کا تابع ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے ارادے کا تابع نہیں ہے، ارادے کی بنیاد کے اوپر کوئی کام اگر نہیں انجام دے رہا، تو شریعت کی نگاہ میں، عقلاء کی نگاہ میں ایسے شخص کو گناہگار نہیں سمجھا جائے گا، اس کے عذر کو قبول کیا جائے گا. مثال کے طور پر سوتے میں کوئی کام اگر ایک انسان انجام دے گا، سوتے میں اپنا ہاتھ اٹھا کر کسی کو مار دیا، تو یہ کام جو سوتے میں اس سے سرزد ہوا ہے کہ اس نے کسی کے اوپر جو ہے ہاتھ چلا دیا یا کسی کو جو ہے سوتے میں اذیت دے دی، تو وہاں کے اوپر جو ہے ایسے شخص کی مذمت نہیں کی جائے گی. کیوں مذمت نہیں کی جائے گی؟ کیونکہ دلیل یہ پیش کی جائے گی کہ اس نے جو یہ کام انجام دیا ہے وہ اپنے ارادے کے تحت نہیں انجام دیا. اس سے سودے میں یہ فعل جو ہے سرزد ہو گیا. غفلت میں انسان سے اگر کوئی کام صادر ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے اس کی مذمت نہیں کی جاتی. مذمت اس وقت کی جاتی کہ جب انسان شعور اور ارادے کے تحت اپنا کوئی کام انجام دے. اسی طرح سے مدح اور ستائش بھی انہی کاموں کے اوپر کی جائے گی کہ جب ایک انسان جو ہے شعور اور ارادے کے تحت جو ہے وہ کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے. اگر شعور اور ارادے کے تحت اچھا کام نہیں انجام دے رہا ہے، بلا ارادہ جو ہے وہ کوئی اچھائی اس سے صادر ہوئی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے پھر مدح اور ستائش نہیں کی جائے گی. تو انسان اگر اپنی ذات کا جائزہ لے، اپنے نفس کا جائزہ لے، تو وہ بہرحال جو ہے ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں کہ جہاں کے اوپر انسان پورا اختیار رکھتا ہے، چاہے تو اس کام کو انجام دے چاہے تو نہ انجام دے. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو ستایا ہے، آپ پہ ستم جو ہے کیا ہے، آپ کے سامنے بعد میں وہ آتا ہے، پشیمان ہو رہا ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہے، تو اب یہاں کے اوپر آپ کو حق اختیار ہے. چاہیں تو آپ اس کو معاف کریں اور چاہے تو آپ جو ہے اس کو معاف نہ کریں. یہ حق اختیار اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ آپ اپنے کاموں میں اپنے ارادے کے تابع ہیں. تو یہ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے حوالے سے کہ انسان جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے اور اپنے ارادے میں جو ہے کا تابع ہوتا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ ماحول کا مسئلہ ہوتا ہے، ماحول کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی ہاں انسان جو ہے ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے. میراث میں کوئی چیز حاصل کر رہا ہے، میراث کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو انجام دیتا ہے، یا اکثریت جو ہے وہ ایک طریقہ کار کو اختیار کرے ہوئے انسان جو ہے وہ وہاں کے اوپر بھی جو ہے وہ اکثریت
کو دیکھتے ہوئے اسی راہ کے اوپر چلنے لگتا ہے. مگر یہ ساری چیزیں ان کو علت تامہ نہیں کہا جا سکتا، علت ناقصہ ہیں. ایک اچھے انسان کی شخصیت کی تعمیر میں یہ ساری چیزیں جو ہیں مددگار ہوتی ہیں. اچھا ماحول، اچھا معاشرہ، اچھی تربیت، اچھے بزرگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک انسان کی تربیت میں اور ایک انسان کے کمال میں دخیل ہیں اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ان ساری چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو پھر بھی علت تامہ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. علت تامہ ہے. جو چیز ان میں اہمیت کی حامل ہے وہ ہے خود انسان کا ارادہ، انسان کا شعور، کہ انسان اپنے ارادے اور شعور کی بنیاد کے اوپر کس چیز کا انتخاب کر رہا ہے. بارگاہ خداوندی میں اس کا عذر جو ہے وہ قیامت میں ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا کہ سماج جو تھا وہ اس راہ کے اوپر تھا، لہٰذا جو ہے جو تھے اس راہ پہ. اب دیکھ لیجئے کہ اسلام سے پہلے کا جو دور ہے اس کو دور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن اس دور جاہلیت کے اندر جو آلودگیاں پائی جاتی تھیں، گندگی پائی جاتی تھی، ہر حوالے سے فساد پایا جاتا تھا، کہ خود جو ہے مثال کے طور کے اوپر نہ رشتوں کا احترام باقی رہ گیا تھا، نہ جو ہے وہ جناب جو ہے وہ مالی اعتبار سے جو ہے وہ پاک و پاکیزہ مال تھا، نہ جو ہے جناب جو ہے وہ روزگار کے اعتبار سے قاعدے کے روزگار تھا. یہ ساری چیزیں تھیں. یعنی سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان کی جب شناخت جو ہے وہ خراب ہو جائے، شناخت جو ہے وہ دھندلی ہو جائے، اس کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس کا حقیقی باپ کون ہے، تو بہت ہی عجیب چیز ہے. ایسا وہ دور، اس دور میں بھی بہرحال کچھ افراد تھے کہ جن کو دور جاہلیت کی گندگی نے آلودہ نہیں کی. خود جناب امیر نے اپنے ایک خط میں، امیر شام کو جو خط لکھا ہے اس میں اپنے فضائل میں یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے فضائل میں سے یہ فضیلت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہمارا کردار ممتاز تھا. ہم کمال کی راہ کے اوپر گامزن تھے اور وہاں کے اوپر جو ہے آسمان کمال کے اوپر مانند آفتاب کے چمک رہے تھے. اسی زمانے میں جناب ختیجہ نے تجارت کری. کتنا پاک و پاکیزہ مال تھا کہ اللہ نے اس مال کو اپنا مال قرار دیا. زمانے جاہلیت کی گندگی اس مال کو آلودہ نہیں کر سکی. کتنا پاک مال تھا کہ اللہ اس مال کو، مال ختیجہ کو اپنی جانب منسوخ کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو جو ہے وہ جب تنگ دست پایا تو ہم نے غنی بنایا. خدیجہ، حضرت خدیجہ کے مال سے غنی بنایا. تو بہرحال ماحول کا اثر جو ہے وہ بنی ہاشم نے اور خاص طور کے اوپر جو رسول اللہ کا خاندان تھا اس نے قبول نہیں کیا، اور اس غلط ماحول کے اندر جو ہے اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے جو ہے نمایاں کیا اور بتایا کہ ماحول جو ہے وہ بہرحال انسان کے کمال میں رکاوٹ کا کام انجام دیتا ہے. لیکن جو ہے اگر ایک انسان ارادے کے اعتبار سے قوی ہے، مضبوط ہے، تو پھر وہ ماحول سے بھی مقابلہ کر لیتا ہے، معاشرے سے بھی مقابلہ کر لیتا ہے، اور جو ہے وہ کمال کی راہ کے اوپر
گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ بہرحال جو ہے کچھ آج آپ کے سامنے جو تھے وہ معروضات تھے جو میں نے پیش کیے۔ انشاءاللہ جو ہے ابھی اس ذیل میں جو ہے وہ اور بھی گفتگو ہوگی، اور جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ بہرحال فی الحال جو ہے وہ عقائد کی بحث کا یہیں کے اوپر جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے آج آپ کے سامنے وہ فقہ کے حوالے سے بیان کرنا ہے کہ جو جن کی جانب جو ہے وہ گزشتہ کلاس میں بھی جو ہے اشارہ کیا تھا۔ جو باتیں ہم نے گزشتہ کلاس میں آپ کے سامنے ذکر کری تھی فقہ میں، کہ امور جو ہیں جن کو انسان انجام دیتا ہے، احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو تعبدی ہوتے ہیں یا توسلی ہوتے ہیں۔ تعبدی ان احکام کو کہا جاتا ہے کہ جن میں انسان جن کو انجام دینے میں قصد قربت کرتا ہے، یعنی بغیر قصد قربت کے وہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ توسلی ان احکام کو کہا جاتا ہے کہ جن میں انسان کو قصد قربت کی ضرورت تھی۔ اس ذیل میں آپ کے سامنے گزشتہ درس میں ہم نے اشارہ کیا تھا۔ آج جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ وضو۔ وضو ایک عبادی امر ہے، بغیر نیت کے، بغیر قصد قربت کے وضو جو ہے وہ انجام نہیں پا سکتا۔ مثال کے طور کے اوپر ایک انسان کو گرمی لگ رہی ہے اور وہ انسان جو ہے اپنی جسم کی گرمی کو دور کرنے کے لیے وضو کرے، اس ارادے سے وضو کرے، تو بہرحال اس کا وضو صحیح نہیں ہے اگر وہ اس ارادے سے وضو کر رہا ہے۔ یا مثال کے طور کے اوپر ریاکاری نیت کے اندر شامل ہو جائے کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی کو دکھا رہا ہے کہ دیکھیے میں ہمیشہ جو ہوں وضو سے رہتا ہوں، اور میں وضو جو ہوں کرنے جا رہا ہوں، اور وہ انسان جو ہے وہ تعریف کرے اور ستائش کرے کہ بھئی وہ تو ہمیشہ جو ہے وہ وضو سے رہتا ہے۔ تو اگر اس عبادی امر کے اندر قصد قربت نہ ہو، یعنی صرف اور صرف اللہ سے نزدیکی کا پہلو نہ ہو، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ جذبے بھی شامل ہوں کہ ریاکاری کا جذبہ پایا جاتا ہو، یا جو ہے وہ فرض کیجیے کہ گرمی لگ رہی تھی، گرمی سے بچنے کی خاطر جو ہے وہ وضو کیا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بہرحال جو ہے کیونکہ قصد قربت نہیں ہے تو یہ وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، صحیح وضو نہیں۔ تو وضو ایک عبادی امر ہے، اور جب یہ ایک عبادی امر ہے تو اس میں اس کو انجام دینے میں بہرحال جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے نزدیکی کی خاطر جو ہے اس کام کو انجام دیا جائے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ بعض چیزیں ہیں کہ جن کی جانب ہم کو توجہ دینا ہے کہ دیکھیے مثال کے اوپر جو سورج کی بنا کے اوپر گرم ہو جائے، معمولاً جو ہے وہ آج موجودہ زمانے میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ سنٹیکس جو ہے وہ اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ گرمی کے زمانے میں پانی جو ہے وہ ٹنکیوں کے اندر جو گرم ہو رہا ہے اس پانی کے ذریعے سے، ایسا پانی کہ جو سورج کی بنا کے اوپر گرم،
اس پانی سے اگر ایک انسان وضو کرے یا غسل کرے تو یہ وضو کرنا بھی جو ہے وہ مکروہ ہے اور غسل کرنا بھی مکروہ ہے۔ مکروہ کے معنی یہ ہے کہ وضو غلط نہیں ہے، صحیح ہے، وضو غسل بھی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اس کام کو اگر چھوڑ دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، اس کام کو نہ انجام دیا جائے، کیونکہ بہرحال احادیث کے اندر آیا ہے کہ وہ پانی کے جو سورج کے ذریعے سے گرم ہوتا ہے، اگر جو ہے کوئی انسان اس پانی کے ذریعے سے وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو اندیشہ اس بات کا پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سفید داغ اس کے جسم کے اوپر نمایاں ہو جائیں، وہ جو مرض ایک ہے جس کو عربی میں پرس کہتے ہیں، سفید داغوں والا، تو پرہیز کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے اس پانی کو استعمال نہ کرے کہ جو سورج کے ذریعے سے گرم ہوا ہے، اس کے ذریعے سے وضو نہ کرے۔ دوسری بات جو ہے وضو کے حوالے سے کہ وہ پانی جو غصبی پانی، مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ایک انسان نے جو ہے کہیں سے پانی لیا اور وہ پانی بک رہا تھا، اس نے پیسے اس کے نہیں دیے اور اس پانی کو لے لیا اور ارادہ یہ رکھتا ہے کہ وہ آئندہ بھی پیسے نہیں دے گا، تو یہ پانی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، غصبی پانی ہے۔ اس پانی کے ذریعے سے اگر وضو کرے گا تو وہ وضو صحیح نہیں ہے، انسان کا وضو جو ہے وہ باطل ہے۔ اسی طرح سے اگر سونے اور چاندی کے برتن کے اندر پانی رکھا ہوا ہے تو اس سے بھی جو ہے وضو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ چند مسائل تھے جو آج آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیے ہیں، اور اگر اس ذیل میں کوئی سوال ہوئے تو آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور درس کو یہیں کے اوپر جو ہے وہ تمام کیا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔